بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس بلاگ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ، درخواست انہونی، what was expected لیکن this is kind of unprecedented، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کی لیول پلینگ فیلڈ یاد آ گئی اب ان کو۔ صحافیوں کی انٹری پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں سپریم کورٹ کے اندر، کون کون سے صحافی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب کو ریئل ٹائم فیڈ بیک ملا ہے ان کے جوکر ہونے کا، I'm sorry to say that، بزرگ ہیں لیکن وہ بھی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ منصور علی خان صاحب کے ولاگ کا تہلکہ پوری دنیا میں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانیوں تک بھی پہنچ رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کا کیس لگا ہوا تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت ساری ریزرویشنز تھی کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ان کو باقی پارٹیوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، آر اوز کی جانب سے تنگ کیا جا رہا ہے، ایڈمنسٹریشن کی جانب سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج اس کیس کی سماعت تھی اب سے کچھ دیر پہلے، لیکن آج سردار لطیف کھوسہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں اس کیس میں، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے جو آرگیومنٹ کے جو ان کا مکالمہ ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز کے ساتھ، وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ قاضی فائز صاحب کے سامنے پیش ہو کر لطیف کھوسہ صاحب نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا لیول پلینگ فیلڈ ہمیں مل گئی ہے۔ جناب کیسے مل گئی ہے؟ انہوں نے کہا جو آپ نے 11:30 بجے فیصلہ سنایا تھا پرسوں بلہ واپس لینے کا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح کروڑوں ووٹرز کو ان کے کو ووٹ کا حق استعمال کرنے سے روک دیا گیا، شرازہ بکھیر کے رکھ دیا گیا ایک پارٹی کو، میں نے پہلے بار بار کہتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو قومی دھارے سے باہر نکال دیا گیا، تو ہمیں آپ سے کوئی امید نہیں ہے مزید انصاف کی، اور ہمیں اپنی درخواست واپس لینی ہے۔ اس کے اوپر آگے سے قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ قاضی صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ، اس کا وزن ہم پر مت ڈالیے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ سکی اس کی کہ قاضی صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ ان کے 3 رکنی بینچ نے کیا، لیکن اس کا وزن آپ نے قاضی صاحب کے اوپر نہیں ڈالنا، وہ اب انڈیا کے چیف جسٹس کے اوپر ڈال دیں، افغانستان کے چیف جسٹس کے اوپر ڈال دیں، اس سپریم کورٹ کے اوپر ڈالیں۔ قاضی صاحب اور مسرت ہلالی صاحب اور وہ جو 3 رکنی بینچ تھا بلہ جس نے واپس لیا تھا تحریک انصاف سے، ان کے اوپر نہیں ڈالنا۔ آگے جناب والا چلیے تو مسرت ہلالی صاحبہ جو اس بینچ کا حصہ رہی، خاتون جج، وہ فرماتی ہیں کہ الیکشن کمیشن صرف ایک جماعت کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل رہی۔ تو جناب والا آپ یہی درجنوں وکلا آپ کے سامنے دست بدستہ ہاتھ باندھے کئی دن چیختے رہے، روتے رہے کہ جناب والا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، الیکشن کمیشن بائسڈ ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تب جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اور یہ 3 رکنی بینچ جو تھا انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائزہ صاحب، آنکھوں پر پٹیاں، کانوں میں روئی، نہ جنبش، نہ ہلتے تھے، نہ سانس لیتے تھے، بس بت بنے بیٹھے پتہ نہیں کیا سن رہے تھے at that time۔ سنتے سناتے آج کارروائی یہاں پر آ گئی کہ جب وہی بات شیر افضل مروت صاحب علی جنہوں نے قاضی فائزہ صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، آج پوری پاکستان تحریک انصاف نے قاضی فائزہ پر عدم اعتماد کر دیا۔ لیول پلینگ فیلڈ کی کہانی ختم ہو گئی ہے، تحریک انصاف کے لیے یہ ٹرم ہی ختم ہو گئی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی۔ اس کے اوپر مہر قاضی فائزہ صاحب نے خود ثبت کی ہے، انہوں نے خود وہ مہر ثبت کر کے الیکشن کمیشن کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں کہ ہاں تمہیں واقعی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ اب تاریخ میں ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب تاریخ میں پاکستان کی جس طرح بہت سارے ماضی کے چیف جسٹس اور بینچز کو یاد رکھا جاتا ہے، میں آج آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ قاضی فائزہ صاحب کے اس بینچ، قاضی صاحب کا نام تاریخ میں موسٹ کنٹروورشل ججز اور الیکشن کو رگ کرنے میں لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے والے چیف جسٹس کے نام کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ سخت جملہ ہے، معاف کر دیجئے گا، لیکن یہ بالکل قاضی فائزہ صاحب نے ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں جو پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری کاروائیاں ڈال کر پورے ملکی نظام کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر اب ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہم تو ان بائسڈ تھے، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا، جس طرح مسرت ہلالی صاحبہ نے فرما دیا کہ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی پاکستان تحریک انصاف کو، الیکشن کمیشن صرف ایک سیاسی جماعت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو محترمہ یہ آپ کو تب بولنا چاہیے تھا جب بلے کا نشان آپ لوگوں نے چھینا تھا پاکستان تحریک انصاف سے، جب آپ نے جمہوریت کے منہ کے اوپر کالک ملی تھی سپریم کورٹ میں بیٹھ کر۔ یہ آپ تینوں لوگوں کو، چیف جسٹس صاحب کو انکلوڈ کرتے ہوئے، یہ آپ تینوں لوگوں کو تب سوچنا چاہیے تھا۔ اب باقی پوری زندگی اس ایک فیصلے کی گونج آپ کے کانوں میں سنائی دے گی، اور باقی پوری زندگی آپ لوگ اس کی کلیریفیکیشن دیجیے گا اور کوئی بندہ آپ کو سنے گا نہیں۔ اچھا جناب والا، اس سے آگے بڑھتے ہیں سپریم کورٹ، کیونکہ آج ساری خبریں سپریم کورٹ سے ہیں۔ ہم نے دیکھا
کہ ماضی کے اندر یہ اسپیشلی جب یہ فیصلہ آیا تو بہت سارے وہ لوگ جو بڑے پرو رہے چیف قاضی فائز صاحب کے، کہ جی قاضی فائز صاحب بہت اپرائٹ آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ تمام لوگ بھی کھل کھلا کر ناقد بن گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے. اور ان میں سے بہت سارے لوگ وہ جو تحریک انصاف کے سخت ناقد تھے، کورٹ رپورٹرز کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بڑی کھل کر تنقید کی قاضی فائزہ صاحب کے اوپر اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، اسپیشلی 3 رکنی بینچ کے اوپر. اب ہوتا کیا ہے کہ آج سوموار کو جب کورٹ دوبارہ کھلتا ہے تو ان کا کام ہے بھائی رپورٹرز کا، انہوں نے تو کورٹ کور کرنا ہے، دس از دیئر جاب، دس از واٹ دے گیٹ پیڈ فار. تو جب وہ رپورٹرز جنہوں نے بہت تنقید کی تھی اور بڑے سینئر لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے گیٹ کے اوپر پہنچے ہیں تو ان کی انٹری بند کر دی گئی ہے. ان میں سر فہرست ہیں راجہ محسن اعجاز صاحب، یہ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے سابقہ صدر ہیں اور مستقل بیٹ رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، اور ان کو آج داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انٹر نہیں ہونے دیا گیا. آگے پھر زبیر علی خان صاحب ہیں، وی نیوز کے رپورٹر ہیں، نوجوان رپورٹر ہیں، بہت اچھا رپورٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں یہی رویہ میرے ساتھ جمعے کو سپریم کورٹ کے سیکیورٹی اہلکاروں نے اختیار کیا اور باقاعدہ کہا گیا کہ جج صاحب کا آرڈر ہے، آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا. میں نے جب پوچھا کون سے جج صاحب کا جواب ملا تو آگے سے پولیس والوں نے کہا کہ آپ جا کر خود پوچھ لیں. چند دوستوں کے ہمراہ جج صاحبان سے پوچھنے ججز گیٹ پر احتجاج کرنے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے یقین دہانی کروائی کہ یہ معاملہ آئندہ نہیں ہوگا. مطلب رجسٹرار صاحب کے جج صاحبان جو ہے اب وہ صرف ان کورٹ رپورٹرز کو انٹری ملا کرے گی سپریم کورٹ میں جو ان کے نعرے مارا کریں، جو ان کو ہاتھ مضبوط کریں کہ آپ نے کمال کا انصاف کیا، آپ نے کمال کر دیا. مجھے تو لگتا ہے کہ اب ان دا ڈیز ٹو کم حسنات ملک صاحب، ثاقب بشیر صاحب، مطیع اللہ جان صاحب، اسد طور صاحب، یہ تمام لوگ ان کی بھی انٹری پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر بند ہو جانی ہے. اور ایک پریس ریلیز اندر سے رجسٹرار دے دیا کرے گا رپورٹرز کو کہ جاؤ ٹی وی کے اوپر چلا دو، کیونکہ جج صاحب اب تنقید برداشت نہیں کر سکتے. اور یس، قاضی فائزہ صاحب تنقید برداشت نہیں کر سکتے. ان کا رویہ جو نارسسسٹ کا رویہ ہے ان کا کورٹ کے اندر، وہ سب کو پتا ہے، سب نے ہم نے دیکھا ہے ان کا رویہ کیسا ہے. میں تو یہاں پر ایک وکیل صاحب جو تھے، جو لیگل ٹیم کا حصہ تھے، ان سارے کیسز میں پیش ہو رہے تھے سینئر وکلاء کے ساتھ، میری ان سے بھی مکالمہ ہوا تو میں نے ان سے بھی کہا تھا، میں نے کہا کہ یار اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آرگیومنٹ سٹرونگ ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے، قاضی صاحب جب آپ کو بار بار روکتے ہیں اور بات نہیں کرنے دیتے تو آپ لوگ وہاں پر سٹانس کیوں نہیں لیتے، سٹینڈ کیوں نہیں لیتے کہ قاضی صاحب یہ کہنا ہمارا حق ہے، ہمیں بولنے کی اجازت دیجیے. آپ چیف جسٹس ضرور ہیں لیکن ہمارا پروفیشن یہ ہے، ہم کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ لوگ وہاں بھیگی بلی کیوں بن جاتے ہو جا کے؟ لیکن اب وہ بھیگی بلی جو تھی فائنلی وہ تنگ آ کر لطیف کوسا صاحب نے آج ہمت کی اور انہوں نے وہاں پر بول دیا کہ جناب جو آپ نے انصاف ہمیں دیا ہے اس کے بعد ہمیں فردر انصاف نہیں چاہیے. میں اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں ناظرین، یہ بالکل وہ مثال ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ بیمار ہے، مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جاتا ہے اور ڈاکٹر اسی مریض کا گلا گھونٹ کر اس کا قتل کر دیتا ہے، تو پھر آپ نے علاج کیا کروانا ہے اور کس مرض کا علاج ڈھونڈنا ہے. پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے پاس علاج کروانے گئی تھی، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا جمہوریت کا اور سیاسی جماعت کا ایک کا. تو پھر کون سی لیول پلینگ فیلڈ، کیا ان سے اعتبار رکھا جائے اور کیا ان سے امید رکھی جائے. آگے بڑھیے تو جناب مسرت ہلالی صاحبہ کو ضرور یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، بالکل ضرور یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے. ان کی یہ ریمارکس جو ہیں ان کو آپ نے پھر واپس بلے والے کیس میں جا کر بار بار ان کو کمپیریزن کرنا ہے کہ وہاں تب یہ کیا فرما رہی تھی اور اب یہ محترمہ کہتی ہیں کہ جناب والا یس پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایک ہی سیاسی جماعت کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اچھا آگے چلیے تو مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے کیئر ٹیکر منسٹر، بزرگ آدمی ہیں، میں ان کے لیے بہت سخت الفاظ نہیں استعمال کروں گا، دو کہ مجھے تو انہوں نے ہر جگہ سے پہلے ہی بہت بلاک کیا ہوا ہے. بزرگ آدمی ہیں اور میں ان کے لیے کوئی بہت زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کروں گا، صرف واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے. لاہور میں تھنک فیسٹ ہو رہا تھا، وہاں پر حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، گیسٹ اسپیکر تھے کل، وہاں پر مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی انوائٹڈ تھے، محمل ایک ہماری دوست ہیں، محمل ماڈریٹر تھیں اس کانورسیشن کی، اور لوگ بھی بیٹھے تھے، تو یا غالباً محمل تھی یا کوئی اور ماڈریٹر تھی، میرے ذہن سے نکل گیا وہ. اور وہاں پر سوال یہ پوچھا، ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے بیٹ والا، اس کے اوپر شرکا کیا کہتے ہیں. حامد میر صاحب نے ایز یوزول بڑی مخالفت کی، انہوں نے کہا یہ این پی کو آپ نے دے دیا، جرمانہ کر کے اجازت دے دی کہ چلو جاؤ الیکشن لڑو، الیکشن تو بعد جا کے پھر تسی کروا لیا جائے. اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر آپ نے ناک آؤٹ کر دیا ہے، ملکی تاریخ کا رگڈ موسٹ الیکشن ہے اور اس میں یہ سب کے سب شامل ہیں. اگلی باری آتی ہے اس میں مرتضیٰ سولنگی صاحب. مرتضیٰ سولنگی صاحب سے پوچھا جاتا ہے جب کہ جناب والا کیسا فیصلہ تھا، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا ویسے تو اس کے اوپر قانون کے جو ماہرین ہیں انہی کو بات کرنی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے
اور اس سے جمہوریت مضبوط ہوئی ہے. تو سامنے جو شرکا بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آگے سے زور زور سے کہہ کے لگا کر ہنسنا سٹارٹ کر دیا مرتضیٰ سولنگی صاحب کے اس کامنٹ کے بعد, اور آگے سے کہہ دیا واٹ اے جوک, کہ آپ ہمیں لطیفہ سنا رہے ہیں. تو آگے سے مرتضیٰ سولنگی صاحب بزرگ ہیں, پھر وہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ بادب طریقے سے تنقید بھی کروں گا تو ان کے اوپر بہت بادب طریقے سے کروں گا. مرتضیٰ سولنگی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لطیفے آتے ہیں, تو آگے سے کسی نے کہا آپ سنا بھی تو رہے ہیں. سو یہ ریئیکشن ہے, یہ فیڈ بیک ہے, اور یہ ریئل ٹائم فیڈ بیک ہے. اب پاکستان میں کسی جگہ پر چلے جائیے, کسی بھی جگہ پر چلے جائیے, آپ کو یہی فیڈ بیک ملے گا, آپ کو یہی ریئیکشن ملے گا. کیئر ٹیکر کو ملے گا, سپریم کورٹ کو ملے گا, وکلا کو ملے گا, جو ان تمام. دیکھیں میں ایک چیز کے اوپر قائل ہوں, کورٹ کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی, فیصلوں کے اوپر تو کی جا سکتی ہے. تو ہم فیصلوں کے اوپر ہی تنقید کر رہے ہیں, ہم قاضی صاحب آپ کے اوپر تنقید نہیں کر رہے. ہم تو صرف فیصلوں جو آپ نے تاریخ میں اپنی جگہ بنائی ہے, ہم تو صرف آپ کو وہ جگہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کو اس طرح یاد رکھا جائے گا. اسی طرح آپ کے فیصلے کا جو تحفظ کرنے والے لوگ ہیں نا, جو آپ کے دفاع میں آ رہے ہیں, ان کو بھی لوگ منہ کے اوپر کھڑے جوکر کہہ رہے ہیں. تو پتہ نہیں آپ کو لوگ کیا کہتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, لیکن مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ کے کیے ہوئے فیصلے کے دفاع میں آئے ہیں, اور ان کو منہ کے اوپر بیٹھ کر لوگوں نے, نوجوانوں نے جوکر کہہ دیا ہے. اور ان نوجوانوں کی تعداد چند سینکڑے نہیں ہے, چند لاکھ بھی نہیں ہے, کئی کروڑ ہے. اور یہی نوجوان اس ملک کا مستقبل ہیں, یہی نوجوان اس ملک کو چلائیں گے. آخر میں ٹچ کرتا جاتا ہوں, میں اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ٹچ ضرور اس ایشو کو کرتا جاؤں. منصور علی خان صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں, بہترین کام کر رہے ہیں. آپ تنقید ان کے اوپر 100 دفعہ کیجئے, وہ آپ کا حق ہے. ان کے کام کے اوپر تنقید کیجئے, آپ ان کو اپریشیٹ کیجئے, دیٹس یور رائٹ. منصور علی خان صاحب پنڈی میں تھے یا اسلام آباد میں تھے, تو ان کی کوئی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان اہم ملاقاتوں کے اوپر انہوں نے ایک ولاگ کیا ہے, ان کا ولاگ کا ٹائٹل رکھا ہے ادارے سے ملاقات کا احوال. آبویسلی کس ادارے کی بات کر رہے ہیں, ادارہ کس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر, ہم سب کو پتہ ہے, فوج کے لیے بات کر رہے ہیں. اب اس میں لوگ کوئی لکھ رہے ہیں ڈی جی آئی, کچھ لکھ رہے ہیں حافظ صاحب, چیف سے ملاقات ہوئی ہے. منصور علی خان صاحب نے اس ولاگ کے اندر کچھ کلیئرٹی نہیں دی ہوئی کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے صرف ادارے کا سے ملاقات کا احوال دے کر اپنی کانورسیشن کوٹ کی ہے. ہو سکتا ہے کسی بھی لیول کے, کسی بھی رینک کے آفیسر سے کوئی ملاقات ہوئی ہے, مجھے اس کا نہیں پتا, کیونکہ منصور بھائی نے اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں دی. اور رہی بات کہ منصور علی خان صاحب کے تھرو یہ میسج کیسے آتے ہیں, یا منصور علی خان صاحب کیوں اس طرح کے ولاگ کرتے ہیں یا شو کرتے ہیں, تو جناب یہ میں صحافی ہوتے ہیں, آپ کو چیز بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ مقبول ہوتے ہیں تو آپ ہی کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا ہے. ریزن, جب آپ مقبول ہیں, جب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں زیادہ, تو پھر ہر جو کیوں بڑی خبر کوئی بھی جیو, اے آر وائس, ان بڑے چینلز کے اوپر چلتی ہے, کیوں میرے چینل لاہور رنگ کے اوپر نہیں چلتی؟ کیا میں میری شکل کونجی کے باقی رپورٹر سے یا اینکر سے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت یا جو بھی کوئی بندہ خبر بڑی دیتا ہے, اس کو اس کا رزلٹ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ خبر بہت جلدی وائرل ہو, بہت جلدی میکسیمم پلیٹ فارم پہ پہنچے. اس لیے وہ خبر اس پلیٹ فارم کو دی جائے گی جو زیادہ دیکھا جاتا ہے, جو ٹاپ ریٹڈ چینلز ہیں, جن کی ویورشپ بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹ اسی طرح یوٹیوب ہے. منصور علی خان کی ویورشپ بہت زیادہ ہے یوٹیوب کے اوپر. آئی تھنک موجودہ سرکمسٹانسز کے اوپر سب سے زیادہ عمران ریاض خان صاحب کی ویورشپ تھی, وہ کام کر نہیں رہے. تو اب منصور صاحب جو ہیں وہ ٹاپ 3 کے جو صحافی ہیں یوٹیوب کے اوپر جن کا کام دیکھا جاتا ہے, منصور علی خان صاحب. اگر میں بھی ہوں تو مجھے بھی تحریک انصاف, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ادارے, ہر جو طرح سے جہاں سے خبر آتی ہے, وہ خبر خود چل کے میرے پاس آئے گی. یہ ہمارا طریقہ کار ہے صحافت کا, اسی طرح صحافت ہوتی ہے. اس میں کوئی ترلے منتیں نہیں کرنی پڑتی آپ کو جا کے کہ میں مجھے خبر دیں, میں دوں گا. اس میں خبر اسی طرح ہوتی ہے کہ جو جتنا زیادہ آپ کو دیکھا جاتا ہے, جتنے آپ پہلے محنت کریں, مقبول ہو جائیں, پھر خبریں اور سورسز خود چل کے آپ کے پاس آئیں گے. اینی ویز واپس آتے ہیں ان ساری کانورسیشن کے اوپر. اس کانورسیشن میں صرف میں ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. ایک تو ادارہ کہتا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ادارہ یہ بھی کہتا ہے کہ ماضی میں نواز شریف صاحب کو چور اور ڈاکو کہہ کر غلطیاں ہوئی ہیں, اب وہ نہیں ہوں گی. ادارہ کہتا ہے کہ وہ غیر سیاسی ہیں, لیکن ادارہ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب والا عمران خان صاحب کا سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے, اور آگے فیوچر میں, نیئر فیوچر یا ابھی کے الیکشن, یہ بھی نہیں کلیریفائی کرتا ادارہ. اور ادارہ کہتا ہے کہ جناب والا ان کا فیوچر نہیں ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر. سو یہاں پر مجھے یاد آ گیا کہ اسی طرح کے دعوے جو ہیں, ضیاء الحق صاحب نے, یہ اکبر باجوہ صاحب نے پوائنٹس لکھے ہیں, تھوڑے ان کا کریڈٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کروائے اور پھر اپنی موت سے چند ماہ پہلے کہا کہ میں 10 ایسے الیکشن مزید کرواؤں گا. نواز شریف نے 12 اکتوبر 1999 کو عارف حمید صاحب, 12 اکتوبر سے چند روز پہلے عارف حمید بھٹی صاحب کو کہا کہ اگلی 5-6 باریاں بھی میری ہیں اب, کیونکہ 2/3 میجورٹی لے کے آئے تھے, بہت مقبول تھے نواز شریف صاحب ایٹ دیٹ ٹائم.
پرویز مشرف صاحب کے مکے یاد کریں، اور پرویز علیہ کہا کرتے تھے ہم مشرف کو 100 دفعہ وردی میں صدر منتخب کروائیں گے. اور یہ آگے انہوں نے لکھا کہ برا نہ منائیے گا، عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ 10 سال کے لیے آیا ہوں، ان کے پاس آلٹرنیٹ ہی کوئی نہیں ہے. لہٰذا یس، یہ بالکل انہوں نے ٹھیک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے باجوہ صاحب نے کہ جناب والا اس ملک کے اندر بہت کچھ ہوا ہے، اب تو ہم نے بھی بہت کچھ دیکھ لیا ہے. وہ لوگ آئے ہیں جن کو لگتا تھا کہ نہ انہوں نے مرنا ہے، نہ ان کی گرپ کمزور ہونی ہے، اور اس ملک کے حاکم وہی ہیں. اس طرح کے دعوے نہیں کرنے چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے اس طرح کے دعوے. اللہ سے ڈرے. ایک اللہ ہے واحد جس کی حکومت سدا رہنی ہے، کسی کی حکومت سدا نہیں رہنی. یہاں بہت بڑے بڑے حکمران آئے، یہ موجودہ حالات تو ہے ہی کچھ نہیں، ان میں تو بہت ٹف قسم کی سرکمسٹانسز ہر پولیٹیکل پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کو ملے ہوئے ہیں. جب سازگار ترین حالات ملے تھے تو وہ لوگ نہیں رہے، مشرف صاحب نہیں رہے، نواز شریف صاحب کا 99 والا دور نہیں رہا، بےنظیر بھٹو صاحبہ جیسی مقبول ترین لیڈر نہیں رہی جن کے جلسے جلوس ہوا کرتے تھے تو لاہور کی سڑکیں بلاک ہو جائے تو لاہور منڈ آتا ہوتا تھا ان کے لیے. بھٹو صاحب کہاں چلے گئے، ضیاء الحق کہاں چلے گئے، بہت بڑے بڑے لوگ اس موجودہ لوگوں سے کہیں زیادہ. باجوہ صاحب کہاں پر ہیں، جنرل فیاض کہاں پر ہیں آج، یاد بھی نہیں، نام بھی کسی کو یاد نہیں. سو مقبول ترین لوگ بھی جو ہیں وہ تاریخ ان کو بھلا دیا کرتی ہے. بات وہ کی جانی چاہیے کہ جس کی کوئی سر پیر ہو، جس کی کوئی تک بنتی ہو. اور فردر اس میں بہت سارے اس طرح کے پوائنٹس تھے اس سارے حالات و واقعات کے اندر کہ اے پولیٹیکل، یہ وہ جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا کوئی لینا نہیں ہے پالیٹکس سے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ بھی دینے والے کہ عمران خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ہاں 9 مئی کے اوپر بات ایک وہ پوائنٹر ضرور تھا کہ 9 مئی کو ادارہ نہیں بھولا، اور وہ الیکشن کے بعد 9 مئی کو دوبارہ ٹیک اپ کر لیا جائے گا. تو اس کے اوپر 9 مئی کو تو آئی تھنک تحریک انصاف بھی ساری زندگی نہیں بھولے گی. جب جو 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، آئی تھنک کوئی بھی سیاسی جماعت 9 مئی کو نہیں بھولے گی، اور کسی کو بھی بھولنا بھی نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں بھولنا بھی چاہیے. اس کو یاد رکھا جانا چاہیے. باقی اسی طرح کی کانورسیشن ہے ساری منصور علی خان صاحب کی. میں نے تو وہ سارا ولاگ ملٹیپل ٹائم سنا، حالانکہ میں لوگوں کے ولاگ نہیں سنتا، میں خود سے خبر جو ڈائریکٹلی آتی ہے اس کے اوپر کام کرتا ہوں، میں ولاگ سن کر خبریں نہیں نکالا کرتا. لیکن یہ منصور بھائی کا کام تھا، ان کا کریڈٹ ہے، بڑی خبر تھی، بہت بڑا یہ ایک کہہ لیجیے کہ بریک تھرو تھا، اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی یہ ساری سٹیٹمنٹس آنا. اور ہاں کوئی پریس کانفرنس ادارے کی جانب سے ان ڈیز ٹو کم، منصور بھائی نے وہ بھی پوچھا، تو کچھ نہیں ویسا آ رہا. ویسے لیٹ می ایڈ ٹو دیٹ، ایک چیز کی کلیریفیکیشن میں اور کر دوں. ڈیلی ہمارے کوئی بہت سینئر صحافی جو ہیں، کانورسیشن ہوتی ہے، رابطہ رہتا ہے، کام اس قسم کا ہے، تو ڈیلی کوئی نہ کوئی ہمارا سینئر صحافی ہمیں ایک بتا دیتا ہے کہ تم نے وہ فلانے نے دیکھو کیا ٹویٹ کی، فلانے نے دیکھو کیا خبر دے دی، فلانے نے دیکھو کیا ولاگ دے دی، چپ کیا جائے گا. تو منصور علی خان صاحب کے بقول تو ادارہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں چکنا، ہم نے کسی کو فون بھی نہیں کرنا، کیونکہ جس کو فون کرتے ہیں وہ ہیرو بن جاتا ہے. ہاں آپ رپورٹ کریں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، لیکن ٹھیک اور سچ رپورٹ کریں، یہ ادارہ کہتا ہے کہ ٹھیک رپورٹ کریں، سچ رپورٹ کریں، جھوٹ مت کریں، پھیلائیں، پروپوگنڈا مت کریں، اور باقی آپ پھر رپورٹ کرتے رہیں. دیٹ از وٹ منصور بھائی سیڈ اینڈ دیٹ از وٹ ہی کلیمز کہ ان کی جو ادارے سے بات ہوئی ہے یا ادارے کی کسی ایک شخصیت سے بات ہوئی ہے، تو یہ ان کا کلیم ہے. آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ پاکستان کے اندر ہمیں اتنا سانس ضرور لینے دیا جائے کہ ہمیں جو لگے ٹھیک ہے، ہمیں جو پتہ ہو کہ یہ سچ ہے، اور کہیں غلطی کوتاہی ہو بھی جائے تو پہلے ویریفائی کر لیا جائے کہ اس نے پروپوگنڈا کیا، جان بوجھ کے کیا یا نہ انجانے میں وہ غلطی ہو گئی. اس طرح کے کافی سارے پوائنٹ ہیں جن کے اوپر بات کی جانی چاہیے، لیکن وہ ولاگ اس طرح کا تھا کہ جو اس کے مین پوائنٹس ہیں وہ میں نے ایڈریس کر دیے ہیں، اس کے اوپر جو میری ریزرویشنز تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہیں. بہرحال لیول پلینگ فیلڈ اور جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا اس کی گونج آئندہ کئی دہائیاں آپ کو سنائی دیتی رہے گی. میں تو کم از کم اپنی زندگی میں، کئی سب تو چلے جائیں گے، اللہ اب زندگی دے ان کو بھی، پتہ نہیں ہماری کتنی لکھی ہے کتنی نہیں لکھی، لیکن جہاں لوگ ماضی کے افتخار چودھری اور مولوی منیر صاحب کو یاد کرتے تھے، قاضی فائز صاحب کو میں تو یاد رکھوں گا، مسرت ہلالی صاحبہ کو میں تو بالکل یاد رکھوں گا، اور میں ان کے کنٹروورشل قسم کے سٹیٹمنٹس جو انہوں نے خود لیول پلینگ فیلڈ میں دیے اور ریمارکس دیے اور جو بلے کی سماعت میں دیتے رہی تھے، وہ میں تو لوگوں کو یاد کرواتا رہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.